اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام الاشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ طیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی اخیہ و وصیہ و خلیفاتہ و وارث علمہ علی ابن ابی طالب امام المشارق والمغارب سید الوصیین ثم صلاۃ و سلام علی صدیقۃ الکبریٰ راضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلقیس الحجرا تقدیس الجلال ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہراء سیدات النساء العالمین او خیرات نہیں میں حق اپنا او میں پیو دے علام دیوار سے آمت سمجھو میں بھول گئی ہو میں ڈے کوئی نہیں مان براواں والے تے تیاں خالی ولدی پیاں او بہوں دیر توڑی نہیں کھڑ سنگ دی لجپال پیو دی المدفونتے سرم جدہ دفن تھئیے ڈھلی ہوئی رات آئی والمغضوبت زہرن جدہ لٹی گئی ہے چٹڑیاں والصلاۃ والسلام علی حسن شہید المسموم والصلاۃ والسلام علی الحسین الشہید المظلوم مقتول بے عرض کربلا بے جرم ولا خطا یوم عاشوراء جندہ کفن کوئی نہیں جے کو خون دا غسل ملے آدھی پیاں لذی کالا وقت ودائی یا زینب یا ام کلثوم یا ام رباب یا سکینہ تو علیہ کن منی السلام بہت وڈا مظلوم ای
زہرا دا پاک لال آدی پیا لذی جسم اوریانا وکفنہ رمال کربلا فغسلہ دمہ وحرمہ اسیرا الی الکوفۃ والشام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِلْ فرج آل محمد۔ مومنین و مومنات، 28 صفر سے لے کر 8 ربیع الاول تک یوم اضحیٰ ابھی جاری ہے، ایام سوگ جاری ہے، اور یہ منسوب ہے بی بی فاطمۃ الزہرا پہ جو مصائب اور مظالم کیے گئے ان سے ریلیٹڈ ہے، اور جناب محسن علیہ السلام کی شہادت انہی دنوں میں ہوئی ہے، تو اس لیے یہ مجلس جو ہے اس میں حصہ فضائل بھی بی بی فاطمۃ الزہرا ہے اور حصہ مصائب بھی انہی پہ میں اپلوڈ کروں گی۔ تو قرآن میں سورہ شمس میں رب کی ذات کہہ رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، اور سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یعنی سورج کے پیچھے، اور دن کی قسم جو اس کی روشنی کو ظاہر کر دے گا، اس دن کی قسم جو اس کی روشنی کو ظاہر کر دے گا، یعنی سورج کی طرف اشارہ ہے نا، ہاں کی جتنی ضمیریں ہیں اشارہ سورج کی طرف ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جو اس کو ڈھانپ لیتی ہے، ڈھانپ لے گی۔ تو حیت ہو، شریعت ہو یا قرآن، یہ ثابت ہے کہ فلک کا جو سورج ہے نا، جو دنیاوی سورج ہے وہ چاند کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ کون سا چاند ہے جو سورج کے پیچھے چل رہا ہے؟ سورج ہے نبوت کا، آفتاب نبوت ہیں ہمارے پیارے رسول، ان کی قسم کھائی گئی۔ شاہ نجف کو مہتاب یعنی چاند کہا گیا، تو نہار یہاں مراد یعنی روشنی جو ہے نا کہ حقیقت محمدیہ جو بتا دے گا، وہ دن کون سا ہے؟ وہ ہے ہمارے امام زمانہ۔ اور پھر کہا گیا کہ اس رات کی قسم جو اس سورج کی روشنی کو یا سورج کو ڈھانپ لے گی۔ تو حدیث کے ساتھ جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں اس رات کا علم ہو جائے گا جو کہ آفتاب نبوت کو چھپا سکتی ہے، جو آفتاب نبوت کو ڈھانپ سکتی ہے، اپنی پناہ میں لے سکتی ہے۔ حدیث قصہ شیعوں کا بچہ بچہ واقف ہے، ہماری مجالس کا 80% جو ہے آغاز اسی سے، بلکہ 100% اسی سے۔ شب جمعہ کو بھی رات کو یہ پڑھی جاتی ہے گھروں میں، ہر شب جمعہ، اور وقت کے امام فرماتے ہیں کہ جہاں حدیث پڑھی جائے گی میں بغیر دعوت دیے آ جاؤں گا۔ تو سلطان مملکت احدیت کا آنا کوئی معمولی بات نہیں کسی کے پاس۔ فرما رہے ہیں انی لا اجد بدنی ضعفاً، کہ مجھے اپنے جسم میں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ ضعف محسوس ہو رہا ہے۔ تو ضعف سے مراد ان کے ظاہری بدن کے ضعف ہے۔ انی اجد فی بطنی ضعفاً، کہ مجھے اپنے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے۔ اور ضعف تھا کیا؟ صرف یہی ہے، کتابوں میں تحریر ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہمارے سرکار کو یہ خیال آ گیا کہ میرے امت کتنی گناہ گار ہے تو ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ یعنی ذاتی ضعف نہیں تھا، حبداروں کے گناہ تھے۔ مولا نے فرمایا کہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، تو کہہ سکتے تھے کہ کوئی طاقت کی چیز لے آئیں۔ فرما رہے ہیں ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی، کہ میرے اوپر اپنی جو یمنی چادر ہے نا، یمانی چادر، وہ لے کر آئیں اور مجھے اس میں ڈھانپ لیں، اس میں چھپا لیں۔ میرے اوپر جو پاک چادر سرور کائنات کو یعنی آفتاب نبوت کو چھپا سکتی ہے، اپنے دامن میں لے سکتی ہے، اپنے حصار میں لے سکتی ہے، ڈھانپ سکتی ہے، وہ چادر ہے ہماری پاک بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ یہاں قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر ہو رہی ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ ہر چیز کو چھپا لیتی ہے۔ تو بی بی آگے سے فرماتی ہے کہ فَأَتَيْتُهُ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ فَغَطَّيْتُهُ بِهِ، کہ میں اپنی چادر لے کر آئی اور میں نے اپنے بابا کو اڑا دی۔ وَصِرْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأَلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ۔ بی بی فرما رہی ہے کہ میں نے اپنے بابا کو چادر اڑا دی
اور ان کی طرف میں لگاتار دیکھنا شروع کر دیا تو ان کا چہرہ کیسا، جب چادر ہو گئی ہے نا تو مولانا جب اوڑھ لی ہے تو روشنی چادر کی جو نور ہے اس میں جب پاک رسول کا نور بھی شامل ہوا ہے تو بہت جو ہے وہ چمک پیدا ہو گئی، چہرہ ایسے چمکنا شروع ہو گیا جیسے چودھویں کا چاند ہے، یعنی وہ جو ضعف اور بیماری یا جو پریشانی تھی نا مولا کی وہ دور ہو گئی۔ بی بی کی چادر سے ایسا سہارا ملا ہے سرور انبیاء کو کہ ان کے چہرے کی رونق اور آب و تاب جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے جتنا چودھویں کا چاند ہوتا ہے۔ تو بی بی آگے سے فرما رہی ہیں، کیونکہ آج حدیث کے ساتھ میں کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ وہی تلاوت کروں گی، کہ بی بی کہتی ہیں کہ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بی بی کہتی ہیں کہ فَمَكَانَتْ إِلَى سَاعَةً، کہ ایک ہی گھڑی گزری تو کون آگے، بے ولدی الحسن، جناب امام حسن علیہ السلام۔ پھر بی بی نے فرمایا فَمَكَانَتْ، یعنی 3 دفعہ یہ دہرائی ہے بات کہ ایک گھڑی گزری کہ حسین آ گیا، ایک گھڑی ہی گزری کہ علی آ گئے۔ ہاں بی بی نے امامتوں کے ساتھ 7 کا لفظ بولا ہے، یعنی 12 ساتیں ہوتی ہیں نا دن میں، تو ان تینوں اماموں کی آمد پہ بی بی نے کہا کہ ایک گھڑی ہی گزری، یعنی ایک ساتھ ہی گزری، یعنی 12 ساتیں 12 اماموں کے ساتھ منسوب کی ہیں۔ ترتیب میں دیکھیں تو پہلے جو آئے ہیں امام، ان کی نسل میں امامت نہیں ہے لیکن خود امام ہے، پھر وہ آئے ہیں جو خود بھی امام ہیں، 9 امامتیں ان کے اندر ہیں، یعنی 10 امامتوں کے مالک ہیں، اور پھر علی علیہ السلام آئے ہیں جو 11 امامتوں کے بابا ہیں، اور پھر بی بی آئی ہیں جو 12 کی مستر ہیں، یعنی 12 کی مستر ہیں، 12 کے برابر ہیں، ان پہ حجت ہے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آئے اور جو بعد میں آئے اور جو آخر میں آئے، جو بھی آ رہا ہے خوشبو محسوس کر رہا ہے، اور خوشبو محمدی ایک علیحدہ چیز ہے خوشبو سے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یعنی رسالت کی خوشبو یہ نہیں تھی، اگر رسالت کی ہوتی تو ہر نبی اور رسول کے اندر ہوتی، یہ خوشبو محمدی تھی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن فرما رہے ہیں، امام حسین فرما رہے ہیں ایسی خوشبو ہے جیسی ہمارے نانا کی، اور شاہ نجف فرما رہے ہیں کیسی خوشبو ہے جیسے میرے بھائی کی، یعنی خوشبو محمدی ہم نے دیکھی کہ حدیث کے سامنے بیان کیا گیا خوشبو محمدی کو، اور 12 ساعتوں کو، دن کی 12 ساعتوں کو، اور قرآن کی آیت کی تفسیر کو ثابت کیا گیا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سہارا ہیں آفتاب نبوت کا بھی اور آفتاب ولایت کا بھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اجازت طلب کی گئی، اور جوڑی وہ تھی جو کہ رسول سجدے میں ہیں اور بغیر اجازت کے نہ صرف مہر نبوت پہ سوار ہیں، پشت نبوت پہ سوار ہیں، بلکہ کھیلتے تھے یہ شہزادے، لیکن خدا کا حکم تھا کہ محمد ان کی مرضی کے بغیر آپ نے اٹھنا نہیں ہے، ان کو اتارنا نہیں ہے۔ لیکن یہ چادر کا احترام آپ دیکھیں کہ امام حسن اور حسین ہیں تو وہی نا کہ جو پاک رسول کی مہر کے سوار ہیں، شاہ نجف آ رہے ہیں، لیکن اجازت۔ اور ایک بہت پیاری بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ بلکہ سارے جانتے ہیں، سنی ہوئی بات ہے اور بچپن سے سب حدیث کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن کتنی پیاری بات ہے کہ جب آ کر نا بی بی سے بات چیت کرتے تھے، اپنی ماں پہ سلام بھیجا شہزادوں نے، تو بی بی کہتی ہیں میری آنکھ کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے، اور جب رسول پاک کے پاس گئے تو امام حسن کو کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں جب اجازت انہوں نے طلب کیا تو کہتے ہیں میرے بیٹے میرے حوض کے مالک، اور امام حسین کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میری امت کو بخشوانے والے، کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میرے وسیع، میرے جانشین، یعنی اخی و وسیعی و خلیفتی و صاحب اللوائی، اور میرے علمبردار، تمہیں بھی اجازت ہے، یعنی کتنی محبت سے۔ اور بی بی نے جب اجازت طلب کی تو کہتے ہیں کہ یا بنتی و یا بساتی، کہ اے میری بیٹی، میرے پارے جگر، تمہیں بھی اجازت ہے، اور بی بی اور یہ سب ہستیاں جو ہے وہ اس کے اندر اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو بی بی کہتی ہیں کہ فلم مکتملنا جمیعا تحت الکسائے، کہ اب جب ہم کسا کے نیچے جمع ہو گئے ہیں نا، تو اخذ ابی رسول اللہ، تو میرے بابا رسول اللہ نے بطرفی الکسائے، میری چادر کے چاروں کونوں کو پکڑا ہے، میری چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا ہے، و امیہ،
بیدہ و امیہ بیدہ الیمانی الی السماء، اور آسمان کی طرف دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی۔ رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص لوگ ہیں، میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے آزار دیتا ہے، اور جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے۔ جو ان سے لڑے گا میں بھی ان سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے گا میں بھی ان سے صلح رکھوں گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا میں بھی اس کا دشمن ہوں گا، اور جو ان سے محبت کرے گا میں بھی ان سے محبت کروں گا۔ اور رب کی ذات نے یہیں تو آل محمد کا قصیدہ پڑھا ہے۔ رب کی ذات کہہ رہی ہے کہ ان چادر والوں کے صدقے میں نے مضبوط آسمان بنایا، پھیلی ہوئی زمین بنائی، روشن چاند بنایا، چمکیلا سورج بنایا، گھومتے سیارے بنائے، اور میں نے ایسے جو ہوتا ہے نا چلتا ہوا دریا وہ بنایا، کشتیاں بنائی۔ یہ ساری چیزیں نے 5 کی خاطر بنائی ہیں، ان کی محبت میں پیدا کی ہیں جو چادر کے نیچے ہیں، جو چادر کو اوڑھے ہوئے ہیں۔ اور جب جناب جبرائیل نے پوچھا نا کہ چادر کے نیچے کون ہے، تو رب نے جواب دیا کہ یہ اہل بیت نبوت ہیں، کہ میرے محمد کے اہل بیت ہیں اور رسالت کا خزینہ ہے۔ یہ کون ہے؟ ہم فاطمہ، تو یعنی بی بی کے نام سے تعارف کروایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ حسن، یہ حسین، نہیں، کہا گیا کہ وہ فاطمہ ہیں، اور ان کے والد ہیں، اور ان کے شوہر ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں۔ اتنی عظمت والی ہے یہ میری پاک بی بی، جس کی چادر کے نیچے 5 نور اکٹھے ہوئے۔ اور کتنی عظمت ہے ان کی، اس واقعے کو بیان کرنے نام پہ جناب جبرائیل نے ارشاد کیا تھا کہ العلی الاعلیٰ، یعنی بڑا علی، یقرأ کا سلام، آپ کو سلام بولتا ہے، آپ کو سلام بھیجتا ہے آپ پر۔ اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس موقع پہ خدا نے وحی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور یہ عظمت بی بی ام سلمہ کو دی گئی کہ ان کے حجرے میں یہ 5 تن اکٹھے تھے، اور وہیں جو ہے وہ یہ آیت کا نزول ہوا ہے۔ اور جناب سلمہ کی میں آپ کو ان کے بارے میں 2 باتیں بتانا چاہتی ہوں کہ جناب محمد مصطفیٰ کی سگی پھپھو کی یہ بیٹی تھیں، اور محمد و آل محمد سے ان کی محبت بے پناہ تھی، اور امام حسن اور امام حسین کو انہوں نے اپنی گودوں میں جو ہے وہ بڑا کیا ہے۔ اور بیویوں نے کہا کہ جب آپ کی کنیز آ گئی ہے تو بچہ جو ہے وہ میں خود اٹھاؤں گی، اور ہر وقت اٹھا کے رکھتی تھیں۔ تو جناب علی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بی بی روایت کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ، فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبین الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ، کہ ہمارا اس چادر کے نیچے آ جانا خدا کے نزدیک کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا، یعنی یہ عظمت سنیں آپ کہ بی بی کی چادر کے نیچے آ جانا، یعنی جو خود سب ہستیاں ہماری انتہائی پاک ہیں، معتبر ہیں اور بلند ترین ہیں، وہ جب اس پاک چادر کے نیچے، جو کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر ہے، اس کے نیچے آ جاتی ہیں تو کیا منزلت کتنی بلند ہو گئی ہے۔ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا ہے، کہ جہاں بھی اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعہ اور دوست اکٹھے ہوں گے اور یہ حدیث پڑھیں گے، جو کہ حدیث قصہ ہے، یعنی بی بی کی چادر کی حدیث ہے، تو اس پہ جو ہے وہ رب کی ذات اپنی رحمت نازل کرے گی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ رب کی ذات محمد و آل محمد کے ساتھ ہماری محبت کو، ہماری مودت کو اور ہماری معرفت کو مزید بلند فرمائے، اور بی بی اپنے پاک اولادوں کے صدقے جتنے جملہ حاضرین محفل ہیں ان کی دلی مرادوں کو جلد سے جلد پورا فرمائے انشاءاللہ۔ بی بی کے فضائل تو خیر کسی بھی جو جتنی یہ ہستی ہیں ان کی فضائل تو بیان ہم کر نہیں سکتے نا، لیکن پوری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ مزید بی بی پہ بھی مجلسیں اور بھی پڑھ سکوں۔ تو بی بی کی ذات پہ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وَأَجِّلْ فَرَجًا، میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں، حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں۔ وہ اس لیے بھی تو ماں کہہ رہا تھا بیٹی کو، نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں۔ اور عرض کر رہی ہوں کہ اس عالم لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے زہرا، اس عالم نسوان کی سلطان ہے زہرا، رحمت کے لیے رحمت رحمان ہے زہرا، ایمان مکمل کا بھی ایمان ہے زہرا، عصمت کے لیے باعث عزت بھی یہی ہے، جنت کے سلاطین کی جنت بھی یہی ہے۔ ہر چیز بنی احمد مختار کے صدقے، دارین بنائی گئی سرکار کے صدقے، سرکار کے اور حیدر کرار کے صدقے، اے بنت محمد تیرے اسرار کے صدقے، تو بن گئی دونوں کی ولی بھی ہے تیرے سبب سے ہی، محمد بھی علی بھی، اللہ کا ایک راز بھی، رازوں کی جھلک بھی، حق مہر میں پانی بھی، زمینیں بھی، نمک بھی، حد ہے تیری فضا کے سوالی ہے ملک بھی، لنگر تیرا جاتا ہے کہیں عرش تلک بھی، ارزش کوئی سمجھے بھی تو کیسے تیرے در کی، قرآن کی قیمت تو ہے روٹی تیرے گھر کی، ایک بار تجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، قرآن تیرے جسم میں ڈھلتے ہوئے دیکھا، جب سوئے نصیرہ تجھے چلتے ہوئے دیکھا، ہم نے تیرے منصب کو بدلتے ہوئے دیکھا، نکلا نہ مورخ ابھی اس بند گلی سے، یہ پیچھے ہے محمد سے تو آگے ہے، تو خفی ذات کو یزدان بنا دے، فضا کی کہی بات کو قرآن بنا دے، حبشی کو کبھی صاحب آذان بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، تو جس کو دے علم تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہے، تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی، تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی، ہے جبریل جن کے قدم چومتا ہے، جبریل جن کے قدم چومتا ہے، کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے ہیں، تو حسن حیا ہے، تو نور ردا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے، تو حسن حیا ہے، تو نور ردا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے، حیا کے ردا کے وفا کے ثنا کے، حیا کے ردا کے وفا کے ثنا کے، یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس کوثر تمہارے لیے ہیں۔